بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2 ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سنن ابن ماجہ، اور یہ حدیث نمبر کتاب کے حوالے سے 224 نمبر ہے۔ ترجمہ ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری چیز، ہر اچھی بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا یعنی دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ اور پھر اسی میں آگے فرمایا، اور کیا علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا ہرگز نہیں۔ تو علم والا اور بے علم جس طرح برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح جو ہے علم کے بغیر انسان کسی قسم کا بھی اچھے برے کی پہچان صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اس کی اشد ضرورت ہے، خاص طور پر تعلیم حاصل کرنے پر زیادہ زور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ غزوہ بدر کے موقع پر ہی دیکھ لیا جائے تو کافی ہے کہ قیدی جو ہو کر آئے جنگ میں، تو ان کو یہ کہا گیا کہ تم ہمارے بچوں کو تعلیم دو تو یہ تمہیں اس پر رہائی مل سکتی ہے، یہ تمہارا جزیہ ہوگا۔ یا ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے۔ لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی خصوصی توجہ دیں تاکہ کوئی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے۔ اور جب ایک بچی تعلیم حاصل کرتی ہے تو پورا اس کی وجہ سے خاندان تعلیم حاصل کرتا ہے۔ ایک پڑھی لکھی ماں ایک اچھا گھرانہ چلا سکتی ہے۔ اب ایک اور بات بھی یہاں پر قابل ذکر ہے کہ علم کس قسم کا ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ علم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جیسے تربیت کے لحاظ سے ہم آج بہت سی عورتیں ڈگریاں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور لیکن ان کو مذہبی لحاظ سے تعلیم ان کی کمی ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل سے دوچار ہیں۔ وہ ایک اچھی گھریلو ایک ان کی زندگی اچھی نہیں گزر رہی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اس طرح واقف نہیں ہے۔ تو علم حاصل کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دو طرح کے ہیں، العلم علمان و علم الابدان۔ علمان کہ علم دو طرح کے ہیں، علم الادیان و علم الابدان، کہ جی دین کا علم بھی ہے اور اس میں ادیان کے علاوہ بدن سے متعلق علوم بھی ہیں، اور جس میں ہماری اکانومی آ گئی، ہمارے میتھمیٹکس، ہماری لینگویجز، ہماری اور دیگر تعلیمات جن میں ہماری ٹیکنیکل ایجوکیشنز آ گئیں، کمپیوٹر لٹریسی آ گئی، اس طرح کی تعلیمات بھی ضروری ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ علم فائدے والا علم حاصل کرو، تو ایسا فضول علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ علم میں ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ فائدے والا علوم حاصل کرے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول بھی ہے کہ جی بغیر علم کے عمل اور بغیر عمل کے علم دونوں فضول ہیں۔ تو
ادھر ایک بات ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے. اس کے لیے ہر نیکی اور گناہ کا کام، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا ہمیں پھر ضروری ہے. تب ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں. تو تعلیم کے لحاظ سے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود فرمایا کل رب زدنی علما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے علم میں اللہ اضافہ فرما. تو علم کے راستے پر کوئی ہوتا ہے تو اگر مر بھی جاتا ہے تو حدیث مبارکہ کے مطابق جو ہے وہ شہید ہے. تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہ ہمارے پاس آج کی حدیث مبارکہ تھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو کل مسلم میں دونوں آ جاتے ہیں، عورت بھی اور مرد بھی. دوسری طرف مردوں کی تعلیم کے بارے میں ہم بات کریں تو ہم ایسے علوم جن سے آج وہ ایک زراعت کے علوم، ٹیکنیکل ایجوکیشنز اور اس طرح کی، جن سے وہ ایک اپنے کوئی ذریعہ معاش تلاش کر سکے، وہ تعلیمات بھی بہت ہی ضروری ہیں. اور اسی طرح جو ہے اور فیلڈز ہیں، جس طرح سائنسز ہیں، جس طرح ہمارے پاس جو ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَأَعِدُّوا لَكُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جو ہے تم اپنی مضبوطی کو، قوت کو، جو ہے اپنے اسلحہ کو یہ بڑھاؤ، اس طاقت کو بڑھاؤ. تو وہ ہماری ویپن ٹیکنالوجیز بھی آ سکتی ہیں، ایٹامک بام وغیرہ، اور یہ دوسری سائنٹیفک ہمارے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں اس میں میگ F-16 وغیرہ، اور اسی طرح جو ہے میرینز اور اس طرح کی ایجوکیشنز بہت زیادہ ضروری ہیں، کہ تاکہ ہم اس وقت دوسرے ممالک کے ساتھ ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھتے جائیں اور پیچھے نہ رہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ علم اللہ کی طرف اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کرواتا ہے. تو بندے کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے جب اس کے پاس علم ہوتا ہے، تو وہ اپنے اللہ کی جان پہچان ضرور کر سکتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے. جس کو علم نہیں ہوتا وہ در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. وہ کبھی جو ہے پتھر پر یقین کرنے لگتا ہے، کبھی کسی انسان پر یقین کرنے لگتا ہے، کبھی کسی اور ایسی چیز پر یقین کرنے لگتا ہے. اس کی نسبت علم ہو تو وہ انسان اللہ پر کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس کی راہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے راستے کھولتے ہیں. تو علم کے بغیر اندھیرا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.